یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذرا سارے دوست مل کے ایک بار السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ. بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی قابل صد احترام صدر محفل، زینت محفل، رونق محفل، صدر محفل حضرت علامہ مفتی محمد عزیر نقشبندی صاحب خطیب امام جامع مسجد حاضر، صاحبزادہ والا شان حافظ مطلوب احمد صاحب اور دیگر قابل صد احترام ذی احتشام احباب گرامی قدر جامعہ مسجد یاشو کے روح رواں محترم بھائی شکیل احمد طور صاحب، ان کی جملہ انتظامی اور موضوع مختلف خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہونے والے ماہانہ درس قرآن کی بابرکت مجلس میں جمع ہے. دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہماری حاضری بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. کثیر تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی شریک درس قرآن ہیں اور آپ دوست ماشاءاللہ کثیر تعداد میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس درس قرآن میں اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، جیسا کہ اشتہارات کا آپ نے موضوع دیکھا، امام علی مقام امام حسین اسلام کی عظمت، ذکر، شہادت اور ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ دونوں جو ہستیاں ہیں ایسی یکتا روزگار ہیں کہ جن کا ذکر قیامت تک جاری رہتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو کہتے ہیں سورہ کوثر. کیا کہتے ہیں؟ سورہ کوثر. بولی کیا؟ آپ نے کئی مرتبہ سورہ کوثر کا درس احباب سے سنا ہوگا، علماء سے. قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے جس میں جتنی بار بھی آپ غوطہ زن ہوتے ہیں یہ اتنی موتی سپیاں آپ کو ادا کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد میں قرآن کے 7 ظاہر ہیں اور 7 باطن ہیں. ہر لفظ کا جو ظاہر ہے وہ 7 ہے اور باطن بھی 7 ہیں. عرض کی یا رسول اللہ، کیا کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے جو قرآن کا ظاہر و باطن جانتا ہو؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں، علی قرآن کا ظاہر بھی جانتا ہے، قرآن کا باطن بھی جانتا ہے. کیوں؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی سے جڑا ہے، علی قرآن سے جڑا ہے. تو قرآن مجید کے آپ تفسیر اٹھا کے پڑھے، بے شمار معنی ہے اس لفظ کے. اور یہ جو سورہ کوثر، اللہ کی قسم ہے میں میرے رسول میں بیٹھا ہوں، صرف میں اگر کوثر پہ گفتگو کروں، آپ درس قرآن رکھ لیں، ہر مہینے آؤں گا میں 2 سال تک اسی ایک لفظ پہ گفتگو کرتا رہوں گا، ہر مہینے کوثر پہ. اور ہر مہینے الگ بات جو ایک بار کروں گا دوبارہ نہیں کروں گا. یہ بھی میری آپ سے بات ہوگی، جو ایک بار کوثر پہ گفتگو ہوگی دوبارہ نہیں ہوگی، نئی چہرے سے ہوگی اور ساری قرآن کی تفاسیر سے ہوگی. یہ اتنا بڑا سمندر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میں معنی چند بیان کر دیتا ہوں، اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے. اس کا ایک معنی ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا. حوض بولی، حوض مالک بنا دیا. حشر کے دن حضور علیہ السلام حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، غلام پیاسے آئیں گے، میرے آقا جام بھر بھر کے پلاتے جائیں گے. حوض کوثر معلوم مانا، آپ بھی مانا سنتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے بھی ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا. اور دوسرا مانا، نہر، ایک نہر ہے جنت میں، کہتے ہیں اس کا پانی ایسے ہے جیسے دودھ شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید. اللہ نے بڑا نقشہ کھینچا ہے، پوروں کے نقشے کھینچے ہیں، جنت کی نعمتوں کے نقشے کھینچے ہیں. کہتے ہیں نہر کوثر. ابھی ہم نے آپ کو نہر کوثر کا مالک بنا دیا. اور اللہ کو نہر بھی اسی حوض سے نکلتی ہے. نہر ایسے
آتی، وہ کسی نہ کسی حوض سے نکل کے آتی ہے، اس حوض کوثر سے یہ نہر نکلتی ہے۔ دوسرا معنی، تیسرا معنی انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کا جو علم ہے قرآن تیرے سینے میں ڈال دیا۔ کوثر کا ایک معنی قرآن لکھا مفسرین، انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن عطا فرما دیا، آپ کا سینہ نور کے لیے کھول دیا۔ انا آتیناک الکوثر۔ چوتھا معنی، اے حبیب ہم نے آپ کو کائنات میں سب سے بڑا خلق عظیم عطا فرما دیا۔ انا آتیناک الکوثر، حبیب جیسا تیرا خلق ہے وہ کسی اور کا ہے ہی کوئی نہیں، اور اس میں کوئی شک، خلق عظیم کا مالک بنا دیا۔ انا آتیناک الکوثر۔ اگلا معنی، اے حبیب ہم نے آپ کو اس پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ اولاد ہے، آپ کی اولاد کی کثرت ہم نے تجھے عطا فرما دی۔ اولاد کی کثرت کا معنی بھی ہم نے سنا ہوگا، انا آتیناک الکوثر، اولاد کی کثرت۔ اور یہ جو معنی ہے آج میں اسی میں گفتگو کروں گا۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو امت کی کثرت عطا فرما دی۔ اگلا معنی، کوثر سے مراد امت کی کثرت مراد ہے۔ حشر میں ٹوٹل 4 صفیں بنے گی، کل کائنات کی 3 صفیں میرے مصطفیٰ کی امت کی، ایک صف 1.25 لاکھ انبیاء کی ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی حضور اسلام کی۔ انا آتیناک الکوثر۔ اگلا معنی، فتوحات کی کثرت، حبیب جتنی فتوحات تجھے عطا فرمائی ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ میرے آقا نے 40 جنگوں میں حصہ لیا، سب میں فتح پائی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کی۔ اگلا معنی، اصحاب کی کثرت، انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تجھے اصحاب کی، ماننے والوں کی کثرت عطا فرما دی، جیسے صحابہ میرے مصطفیٰ کے ہوئے کسی اور نبی کے نہیں ہوئے۔ انا آتیناک الکوثر۔ اگلا معنی، اے حبیب ہم نے آپ کو معجزات کی کثرت عطا فرما دی، معجزات جو انبیاء کو گن گن کے دیے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 7، اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیے۔ جب تیرے میرے رسول کی باری آئی، اس کا حبیب ان کو گن گن کے دیے، تجھے سراپا معجزہ بنا دیا۔ تیری ذات معجزہ، رفتار معجزہ، گفتار معجزہ، لب لاری معجزہ، خط مشکی معجزہ، انگلی پہ چاند کا نچانا معجزہ، ڈوبا سورج پلٹانا معجزہ، کڑوے کنویں میٹھے فرمانا معجزہ، انگلیوں سے پانی کے چشمے چلانا معجزہ، مصطفیٰ نکلے ڈیلی اندروں کے نور پلٹانا معجزہ، کٹے بازو جوڑ کے سرجی فرمانا معجزہ، تیرا معراج تیرا عرش پہ آنا اور فورن اٹھانا۔ انا آتیناک الکوثر۔ اگلا معنی، معجزات کا حبیب ہم نے تجھے مقام محمود عطا فرما دیا، وہ جو حشر کے دن اللہ اپنی کرسی کے ساتھ مصطفیٰ کی کرسی رکھتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا مالک بنا دیا، یہ معنی بھی کوثر کا ہے۔ اور میں سارے معنی بیان کروں، ٹائم اتنے نہ مک جائے، ہم نے 10 بجے دعا کرنی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم وقت کے پابند لوگ ہیں، مجھے جتنا بھی وقت ملا 30 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ میں اسی میں اپنا کام مکمل کروں گا۔ توجہ ہے، اب یہ سارے معنی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی معنی ہیں، مگر ہم اس قرآن کا جب بھی کسی صورت کا شان نزول دیکھتے ہیں تو جب ہم اس کا شان نزول دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا معنی کیا ہے۔ اگر ایک معنی مراد لے لیں جو معروف معنی ہے، حوض کوثر، شکیل بھائی، انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب حوض ہے جز، جنت ہے کل۔ دیکھیں یہ ممبر کل نہیں ہے، یہ اتنا سا جز ہے۔ آپ نے مجھے اسی جگہ کو مالک بنایا کہ یہاں بیٹھے، باقی ساری مسجد آپ کے پاس ہے۔ اب جنت ہے کل، حوض ہے جز، اللہ دے رہا ہے تحفہ، کس کو؟ اپنے مصطفیٰ کو۔ آتینا، دے چکا ہے، ماضی کا جگہ ہے، یہ نہیں دیں گے، عطا کر دیا ہے، ابھی ہم نے تجھے دے دیا، کیا؟ تحفہ، حوض کوثر۔ اب دینے والا رب ہو، تحفہ دے مصطفیٰ کو، مراد اتنا سا حوض کوثر لے لیا جائے، جس نبی کی اپنی یہ شان ہو، نبی کی اپنی یہ شان ہو۔ میرے مصطفیٰ کا قرآن سے سنیں، اللہ نے غالب الخافہ مقام ربہ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں خوف سے کھڑا ہوا اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ ایک عام مومن کو ملے 2 جنتیں، اور رب تحفہ دے اپنے نبی کو، تو جنت کا اتنا سا حصہ مراد لے لیا جائے، امتی 2 جنتوں کے مزے لے اور نبی کو تحفہ ملے ایک حوض کوثر۔ اتنی سی جگہ جنت کل جس نبی کی
شان یہ ہو. میرے مصطفیٰ ارشاد فرمائے ما بین بیت و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے اندر جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جس نبی کی اپنی شان یہ ہو جہاں قدم رکھے جنت ادھر ہی بن جائے اور مراد لے لیا جائے. اتنا سا ہو جائے. جس نبی کی اپنی یہ شان ہو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جس نبی کی امت کی ماں کا یہ مقام ہو، جنت پاؤں کے تلے لیے پھرتی ہو، اس نبی کو رب تحفہ دے. اتنا سا حوض کوثر. بات سمجھ نہیں آئی؟ تھوڑا اور میں کرتا ہوں بھائی. حوض کوثر کل نہیں ہے، وہ جن ہے. اور حضور اسلام کو خود اتنے مختار ہیں. آپ ہیں مختار کل یا مختار پوری کائنات کی مختاری میرے مصطفیٰ کی. نبی اتنا اختیار رکھتا ہے میرا رسول. جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دے، جہاں قدم رکھے جنت ادھر ہی بن جائے. پھر اگلے بات سنے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب. کیا نام ہے؟ حضرت ربیعہ بن یہ آقا کے لوٹے بڑھتے ہیں. اچھا مختلف دور میں صحابہ نے یہ ڈیوٹیاں دی. کچھ صحابہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ اور آقا کی حفاظت فرماتے تھے، آگے پیچھے دائیں بائیں کرتے تھے. کچھ وہ تھے جو سرکار کا وضو کا لوٹا اٹھا کے وضو کرواتے تھے. کوئی آقا کی مسواک لے کے ساتھ کرتا تھا، کوئی آقا کے نالین اٹھاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن، ان سے کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عباس آپ اتنے بڑے مفسر کیسے بن گئے؟ قرآن کہاں سے پڑھا؟ زارا با یادرب و ضربن کی گردانیں آپ نے نہیں پڑھی، کسی مدرسے میں نہیں گئے، امت کے سب سے بڑے مفسر آپ ہیں. کسی کو علم کی ضرورت ہو، تفسیر قرآن کی ضرورت ہو، وہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے. آپ نے کہاں سے پڑھا؟ کہا میں نے مصطفیٰ کے نالان اٹھائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جہاں میرے آقا جاتے یہ ساتھ چلتے، سرکار نالین اٹھاتے، یہ اٹھا کے نالین سینے میں رگڑتے رہتے. آقا کے نالین اٹھانے کا فیض حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ ملا جو نبی کے قدم سے لگنے والے جوتے اٹھا کے سینے میں رگڑے. وہ امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن بنے. اور جیسے حسین کو نبی نے قدم میں اٹھایا ہو، وہ امت کا سب سے بڑا امام کیسے؟ یہ نالین اٹھانے والوں کی شان ہے. اور جنہیں نبی نے اٹھایا اس حسین کی شان، وہاں تو پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لوٹے برتن حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن میرے آقا خوش ہوئے، تہجد کو میرے آقا بیدار ہوئے. حضرت ربیعہ بن کعب پانی لے کے نبی نے وضو فرمایا. میں ربیعہ تو نے ہماری بڑی خدمت کی، سال آج مانگ سبحان اللہ، آج وہ مائل عطا اور بھی کچھ مانگ. میری جولی بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. اچھا میرے آقا جوبن پہ ہے، رحمت کا دریا جوبن پہ ہے. سل تو چاہوں میں تو جو منگ نہ دے دیا. اچھا دینے والے کے پاس اختیار نہ ہو اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتا. میں تو منگو کہ کوئی ایسی شاہ منگلے میں دے نہ سکتا، بےزتی ہو جائے گی کہ نہیں. انہیں بڑھیا بڑا مار کر دیں گی شاید میں نہیں. آپ 6 گھنٹے لگا بندہ سمجھا مانگ گل سمجھے گی. کوئی آپ پریم دے سمجھا مانگ، جس کو دینے کا اختیار وہ اتنی بڑی بات کرے گا. جو مانگو، مانگنے والا بڑی چیز مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا دینے والے کو پتا میں دے سکتا ہوں، مانگنے والے کو پتا مانگوں گا تو مل جائے گا. میرے نبی نے مانگ جو مانگنا چاہتا تو مل جائے گا. حضرت ربیعہ بن کعب نے دنیا نہیں مانگی، اقتدار نہیں مانگا، کرسی نہیں مانگی، دنیا کی دولت نہیں مانگی. ہمیں کہنا یہ سب تو مانگ پیر جی کو بون لگ جائے تو بڑی گل ہو جائے. پیر جی منڈا دے دو، پیر جی نوکری دے دو، پیر جی جوان کا ویزا دے دو، پیر جی بڑا. ہم نے دنیا مانگی ہے. پیر بھی دنیا دار ہی ہے، پیر بھی دنیا دار ہی رہ گئے، اللہ والے رہے کوئی نہیں. اور جو پیر شام کو مرید گنے جتنے بن جائیں تو وہ کیسا پیر ہے؟ پیر وہ ہے بے نیاز ہو جائے دنیا سے، دنیا خود ہی آتی ہے. ایسے اللہ والے ہیں. کسی جب مرشد کو مانگو وہ پیر بھی اپنے جیسا کر دو. حضرت باقی بلّہ کا نام سنا؟ حضرت باقی بلّہ کا نام بھائی تھا، روٹیاں لگاتا تھا تندور چی. رفیع بھائی ذرا تسی کام کر دو نا، روٹیاں شوٹیاں بناتے. یہ بلیاں کا کام نہیں، چھوٹا نہیں ہے. جو مسجد میں آ کے لنگر بناتے ہیں یہ چھوٹا کام نہیں، اللہ کے اولیاء کی شان ہے. تو وہ روٹیاں بناتے تھے لنگر. آج آپ کو لوگوں سے پاک لنگری کا حال بھی سناؤں گا. لنگر
ایک دن خدمت کی خوش ہو گئے، کب مانگی یار نہیں مانگنا، تم آج جو مانگو ہمیں تمہیں ادا کر دیں گے۔ مرید صادق تھا، اندر ضرور میں باقی بلا بنا دے، مجھے اپنے جیسے ہی بنا دیں۔ آپ نے توجہ کی نا پوری، جب اجتہادی توجہ ڈالی، یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہوتی، توجہ ڈالی، ان کا رنگ ڈھنگ اپنے جیسا کر دیا۔ جب باہر نکلے کوئی پہچان نہ سکتا تھا حضرت باقی باللہ کون ہے، مرید کون ہے، بس وہ اتنا تھا جو مرید تھا وہ ایسے رقص کرتا تھا۔ 3 دن کسی طرح ناچتا رہا، خیال ضبط نہیں ہوا۔ 3 دن بعد وہ مر گیا، اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، واصل حق ہوا۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہے، پیر وہ ہے جو اپنے رنگ میں مرید کو رنگ دے۔ جو حضرت باقی باللہ کا ایک مرید ہے، کہتا حضور مجھے بتائیں فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ آپ نے کہا جس دن ہم مریں گے نا، جو بندہ میرا جنازہ پڑھائے گا اسے پوچھ لینا۔ حضرت باقی باللہ کا وصال ہو گیا، اعلان ہوا مجمع میں، لاکھوں کا مجمع، ایسا بندہ جنازہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، کوئی مجمع سے بندہ آگے نہیں آیا۔ ایک بندے نے بکل ماری تھی، منہ بیٹھا ہوا تھا، آگے آیا مصلی پہ، جنازہ پڑھا کے جانے لگا، مرید نے ماں پھاڑ لی۔ بابا جی ٹھہرو، مجھے ایک سوال کا جواب دیتے جائیں، میں نے اپنے مرشد سے پوچھا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، تو مجھے بتاتے جائیں۔ آپ نے چہرے سے نقاب اتارا، حضرت باقی باللہ خود کھڑے تھے، فرمایا وہ فنا ہے، یہ بقا ہے، اپنا جنازہ خود ہی پڑھا کے جا رہے تھے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ عام بندوں کو سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہے۔ جو کرامات کو نہیں مانتا، جو اولیاء کو نہیں مانتا، اسے کیا سمجھو۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب نے دنیا، بولو دنیا، اللہ والوں سے دنیا نہ مانگو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر میں میرے رسول میں بیٹھا ہوں، دنیا جیسی کسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہ کسی کی ہوئی ہے، نہ کبھی کسی کی بنی ہے، نہ بنے گی، یہ تمہیں رول رول کے مار دے گی۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر اپنے مالک سے بات تو کرتے تھے، ذرا دل میں جاتی تو ڈالو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس دنیا میں آپ کا جی اور اللہ کیوں دنیا چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ یہ داتا گنج بخشی راوی کنارے جا کے بیٹھے، اس میں لاہور میں اتنا تھا، لاہور سے باہر بیٹھے، آج دنیا داتا داتا کرتی پھر رہی ہے۔ بابا فرید الدین کو بیاس کے کنارے جا کے بیٹھے، دریا کے کنارے، وہ سیون سندھ کے کنارے، شہباز کے اندر، جب وہ دنیا سے دور بیٹھے، جہاں بیٹھے ادھر دنیا بن گئی۔ اللہ والے دنیا میں تھوڑے آتے ہیں، وہ تو دنیا کو لنگر کھلاتے ہیں، کھاؤ رو کری جاؤ۔ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، ہمارا حال ہی برا ہو گیا، دنیا نے ہمیں، دنیا ایسا ہمارے ساتھ چمٹ گئی ہے، ہم کرتے کرتے قبروں تک چلے جائیں گے، دنیا ختم ہونی بولو۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، ہم لوگ غلط ہیں، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں بڑا ناگزیر ہوں، میں نہیں ہوں گا، دنیا نہیں چلے گی، میں نہیں کروں گا، دنیا امن ہو جائے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اج مر تو شام کو تیرے بچے روٹی کھا کے سو گئے، ہمارے والدین فوت نہیں ہوئے، بولو نا، ناگزیر تھے یا نہیں؟ اور بابا کوئی بندہ ناگزیر نہیں، اللہ متبادل کا انتظام کرتا ہے، ہم آج چلے جائیں، ہمیں بیماری آ جائے، 10 دن کام نہ کرے، کرونا کا ایسے تھوڑا سا جھٹکا لگے، 20 دن ہاسپٹل میں دنیا چلتی کہ نہیں چلتی، کام چلتا کہ نہیں چلتا، پھر ہم کیسے ظالم ہیں، 5 دن کی نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، کہتے بھی کام ہی بڑا ہے، جاپان ملک ہی ایسا ہے۔ نہیں، یہ اپنے من کی بات ہے، من کی دنیا بات کرو، یہ مسجد بن گئی، سب کچھ بن گیا، اور نمازی نہ بنے، لامن کا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بننا چاہتا۔ یار کچھ ٹائم ہو اللہ کے لیے، صبح آپ اٹھے، مسجد میں آئے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے عشاء کی نماز مسجد میں آگے پڑھے، چلو 3 نمازیں اب کاروبار میں ہے، جہاں وقت آئے اذان کا ہو، چپا چپا زمین کا، کل اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے گا۔ مولا یہ دیارے غیر میں آئے تھے، انہوں نے اذانیں بھی دی تھی، نماز بھی دی۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، بس دل کو سمجھانے والی بات ہے، آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، باپ وضو رہنا شروع کر دیں، گھر سے نکلے باپ وضو ہو کے، کوشش کریں زور تک اسی وضو سے زور پڑھ لیں، یقین کریں آسان ہو جائے گی نماز۔ اگر آپ کا وضو ہوگا پھر مشکل نہیں ہوتی نماز پڑھنی، جہاں وقت آیا اللہ اکبر۔ جاپان سارا حساب ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، یہ امت مصطفیٰ ہے، پوری زمین ہی مسجد بنا دی ہے، جتنے صاف ہوئے پڑھ لو، تو صفائی ہر پاسے، چلو جی تھوڑا جا پرا کرو، سڑک دے پڑھو، کبھی روڑیاں دے پڑھ دو، کبھی پتھراں دے، کل یہ شہادت دیں گے آپ کی نماز۔ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے دوستو، تو جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں، ان سے کیا مانگیں، انہیں کو مانگیں،
اللہ کو مانگے. ربیعہ بن کعب نے دنیا کرسی اقتدار نہیں مانگا کہ یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں مجھے جنت میں اپنی رفاقت دے دیں. یا رسول اللہ جنت میں یہی نوکری دے دیں. میں دنیا میں بھی آپ کے لوٹے بھرتا ہوں, جنت میں بھی آپ کے لوٹے بھرتا ہوں. مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ آپ کی رفاقت. اسألک, میں تواڈے کولوں مانگنا. صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں, کہتے نبی دے نہیں سکتا. اگر نبی دے نہ سکتے ہوتے نبی سے مانگا بھی جاتا. کہتے اللہ سے مانگو. میرے مصطفیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا بھائی میں جنت کا مالک کوئی نہیں ہوا. میں تو آپ اللہ کا نبی یا جنت رب دی تو بولو مانگو. میری یہی جواب بنتا ہے نا. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں دے نہیں سکتا, میرے پاس اختیار نہیں, میرے پاس طاقت بھی نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ تمہیں جنت دی. اب میرا ذالک اور بھی کچھ مانگا. یہ تو تم نے کچھ بھی نہیں مانگا, تجھے جنت دی, نوکری بھی دی. اچھا صحابہ رسول کا عقیدہ دیکھو, انہوں نے حور و غلمان نہیں مانگے. انہوں نے سونے تو مل جائے ایسے ہی لگ جائے گا. ادھر بھی میں آپ کے ساتھ, وہاں بھی آپ کے ساتھ. فرمایا اور بھی کچھ مانگو. ہر سب خدا سے مانگ لیا. تجھے مانگنے کے بعد اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے. اب اس دعا کے بعد آقا جب آپ مل گئے کسی اور چیز کی حاجت نہیں. تو جس نبی آپ میں جاؤ اب نمازوں سے میری مدد کرتے رہنا. جنت میں دے دی ہے مگر نماز نہ چھوڑ دینا, اسی پہ تکیہ نہ کر کے بیٹھ جانا. تو جس نبی کا اپنا یہ اختیار ہو لوٹے بھرنے والوں کو تحفے میں جنت دے دے, رب اس نبی کو تحفہ دے. ایڈا بھولے کو سر گل سمجھ آؤندی بولو. جو نبی خود اتنا با اختیار ہو, کوئی نبی کا سر لینے کے لیے آئے, جنگ کی حالت ہو, لوگ لڑ رہے ہو, ایک شخص آگے بڑا کافر میرے آقا کے قریب آیا نا, جب انہیں ایسا حسن میں کہندا کملی والے سونے آیا سا تو مارن پر طاقت نہیں. گھوڑے پہ بیٹھا ہے, منظر دیکھیں گھوڑے دوڑ رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, جنگ ہو رہی ہے. اندر سونے مارن آیا تھا پر مارن کی طاقت نہیں رہی. یا رسول اللہ جو بڑا کلمہ پڑھنا اور مینوں کی ہو گے. اچھا حال سے جنگ ہے, ادھر دیکھیے ایسے ماحول میں مطلب کیا وہ ایسا کافر ہے, اسے عقیدہ دیکھو, عقیدہ ٹھیک ہی ہوگا. اللہ ادھر مجھے لگ جانا کہتا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کو کیا دے گا, میرے مصطفیٰ تجھے جنت دیں گے. اچھا اس نے یہ نہیں کہا حضور میں نے بھی قرآن نہیں پڑھا, نماز نہیں پڑھی, کیویں جنت دے گے. اس نے نبی کی بات مانی, کہتا لو کرو پڑھاؤ مینوں کلمہ. میرے مصطفیٰ نے پڑھایا, کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گھوڑے پہ بیٹھ کے کلمہ پڑھا, جنگ ہو رہی ہے, گھوڑے سے نیچے اترتا, نبی قدم چومو, رکاب میں پاؤں پھنسا, گردن کے بعد گرا, وہی مر گیا, شہید ہو گئے. میرے مصطفیٰ نے غلاموں کو جمع فرما آؤ جس نے جنتی دیکھنا جوان کو دیکھو. جس نے جنتی دیکھنا بولو. عقل یہ کہتی ہے مسجد میں جاتا, نماز سیکھتا, قرآن پڑھتا, پھر جنتی ہوتا. عشق نے کیا کیا, بس نبی کو مان لیا, میرے مصطفیٰ نے جنت فرما. جس نبی کی اپنی یہ شان ہو وہ آئے کو مانگنے جنت کے دے, رب تحفہ دے. اتنا ہو جائے کو سب گل سمجھ آتی. بات آگے نکل جائے گی, قائم اپنی طرح کہہ دے گا, اسی معنی پہ بات کرتا ہوں. مگر میں اب اس صورت کا شان حضور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور میرے آقا کے بیٹے ابراہیم آقا کی گود میں کھیل رہے تھے. میرے آقا بھی امام حسین کو چومتے ہیں, کبھی اپنے بیٹے ابراہیم سے پیار کرتے ہیں, کبھی گردن چومتے ہیں, کبھی پیشانی. اتنی دیر میں جبریل امین آ گئے. حضرت آقا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یا رسول اللہ, اللہ سلام بھیجتا ہے اور اللہ فرما رہا ہے اے مصطفیٰ ایک ہی وقت میں یہ دونوں شہزادے پل کر آپ کی گود میں جوان ہو جائیں. میری تقدیر نہیں ہے, میری مشیت نہیں ہے. ان میں سے ایک رکھ لے, ایک لوٹا لے. ایک تو رکھ لے, ایک واپس کر دے. میرے آقا جب یہ سنا تو میرے آقا ہزاروں قطار ہونے لگے, چشمان مقدس نم ہو گئی, ہچکی بن گئی. سیدنا جبریل امین نے سمجھ کر آقا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ میں جبرائیل روشنی رہا ہوں, اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اس کے جانے کا غم فقط مجھے ہوگا, اگر حسین کو دیتا ہوں اس کے جانے سے میری فاطمہ دکھی ہو جائے گی, اور میں اپنی بیٹی کو دکھی دیکھ نہیں سکتا. بابا جو ہوا فاطمہ کا
میرے جگر کا ٹکڑا جو ہی اچھا اگر اللہ کا یہی حکم ہے یہی تقدیر ہے میں اپنا بیٹا ابراہیم حسین پہ قربان کرتا ہوں. ٹھیک 3 دن بعد میرے آقا کے بیٹے کا وصال ہو گیا. آقا نے اپنا لال دے کے علی کے لال کو بچا لیا. میرے مصطفیٰ نے اپنا لال علی کے لال پہ قربان کر دیا. واقعہ گھر میں ہوا تو میرے مصطفیٰ نے پیغام یہ دے دیا اے علی اور فاطمہ سنو میں نے اپنا لال دے کے تمہارا لال بچایا ہے. جب میرے دین میں مشکل وقت آئے تم اپنے لال دے کے میرا دین بچا لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا وصال ہو گیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا وصال ہوا آس بن وائل مفسرین نے لکھا بڑا بدبخت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے دیتا ہے مکہ میں ہر طرف کو حرام مچایا ہوا ہے. نعوذ باللہ کہتا محمد ابتر ہے. کیا ابتر کہتے عربی میں جس کی نسل ختم ہو گئی جس کی نسل مٹ جائے اسے کہتے ہیں اب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیونکہ بیٹا جگہ بعد دیگر بیٹے پیدا ہو گئے فوت ہو گئے اور آپ کو معلوم ہے جس کا بیٹا نہ ہو وارث نہ اس کی نسل کون چلائے گا. کئی ایسے بندے کہتے ہیں میرا یہ ہماری خام خیالی ہے یہ دن سے نکال دیا کرے. اللہ کی قسم بیٹیوں سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. جنہیں سساں پتر پتر کر دیا نا اللہ تعالیٰ لڑیا کرو اللہ کی تقدیر سے راضی ہے. اللہ نے 4 دھیاں دیتی ہیں نا میرے مصطفیٰ جس میں ایک بیٹی دیکھو ایک پہلے 2 جس نے 2 بیٹیاں پیدا نہیں پڑھایا شادی کی جنت کا وعدہ ہے. میرے مصطفیٰ نے 2 بیٹیوں میں جنت عطا فرما دی. جن ایک ہو گیا کہ ان میں جنت ہے. یہ تو جنت ہے بھائی تمہاری. بھائی بیٹا نہیں ہوا بیٹا نہیں ہوا بیٹا نہیں ہوا. پھر میں اگر سائنس آپ کو کھول کے سناؤں تو بیٹا نہ ہونے کی وجہ مرد ہوتا ہے عورت نہیں ہوتی. جائیں میڈیکل سائنس پڑھنے جا رہے ہیں مرد کی کمزوری کی وجہ سے بیٹا نہیں ہوتا بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ ایسے مطلب کہنا اللہ نے 2 دھیاں دیتی ہیں 4 پتر جوان پلے لپڑے نہیں جوائی وہ بھی تو پتر ہی ہوتے ہیں. وہ بھی بیٹے اللہ نے آپ کو دے دینے ہیں وہ بھی تو آپ کے بیٹے ہیں. یہ کیا بات ہے بیٹیوں کے ساتھ پیار کوئی نہ کرے بیٹیوں کا منہ لٹک جائے بیٹیوں کو یہ چیز نہ لے کے جائے بیٹوں کو نہیں میرے مصطفیٰ نے سب سے زیادہ نوازا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو. کائنات میں جب بیٹوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا میرے آقا نے اپنے جگر کا ٹکڑا بیٹی کو بنایا. لہذا بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں کیا کریں غم نہ کیا کریں. بیٹیاں آپ کا رزق لے کے آتی ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے رحمت ہوتی ہے. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا چلا گیا. اب مکہ میں ہر کوئی میرے نبی کو تانے دے رہا ہے. آس پر وائل سب سے آگے ہے. میرے آقا کا گردے وہ جیتا ہوا میرے آقا گردے پہ بوجھ آیا. جب بوجھ آیا نا پھر اللہ نے قرآن اتارا کہ جبرائیل جلدی کر سورہ کوثر اٹھا کے لے جا میرے مصطفیٰ کو جا کے میری طرف سے پیغام دے دیں انا آتینا کل کوثر. اور یہ ہمارا نام بخاری نے لکھا. کوثر کا زمانہ کرنے جا رہا ہوں. کوثر کا معنی ہے فاطمہ الزہرا. میں حبیب انا آتینا کل کوثر غم نہ کر ہم نے تجھے فاطمہ الزہرا کو عطا فرما دی ہے. مصطفیٰ اوروں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے تو ہے بے مثل تو ہے بے مثال. ہر کسی کی نسل میں نے بیٹے سے چلائی ہے. مصطفیٰ تیری نسل تیری بیٹی فاطمہ انا آتینا کل کوثر ہم نے تجھے فاطمہ الزہرا کو عطا فرما دی ہے. مصطفیٰ غم نہ کر تیری نسل تیری بیٹی فاطمہ الزہرا. اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل سادات کی وہ بیٹی سے ہے. جس کا معنی انا آتینا کل کوثر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب آپ کہیں گے یہ معنی کیسے ہے؟ ہاں اس کے میرے پاس بڑے دلائل ہیں. میں تقریر کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی دلیل دے دوں. تقریر کرتے کرتے اچانک بجلی بند ہو اور رفیع صاحب آ گئے علامہ صاحب نے چاہ تھا آپ پی لو. میں کہوں گا رفیع بھائی چائے بعد میں پیوں گا پہلے بھائی جی جنریٹر چلاؤ. یہ لوگ آئے ہوئے سننے کے لیے ٹائم میرے پاس نہیں ہے وقت تھوڑا ہے مجھے جنریٹر کی ضرورت ہے میری آواز اب تک جائے. آپ میرے لیے پانی لے کے آ گئے پانی بعد میں پیوں گا پہلے جنریٹر چلائیں. یہ بھی علامہ صاحب ایسا کرتے ہیں آپ کچھ دیر میں کھانا کھا لیں اور میں کہتا ہوں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں بھائی صاحب اس وقت مجھے بجلی کی ضرورت ہے اسپیکر کی ضرورت ہے مجمع بہت بڑا ہے. بات سمجھے ہو. اب میرے مصطفیٰ کے قلب انور میں بوجھ ہے اولاد کا تانے دے رہا آسمان بھائی غم دے رہی دنیا تانے دے رہی ہے اور اب کہے سونے جنت لے لا تو پہلے ہی ہوگی
یہاں چونکہ آقا علیہ السلام کے قلب پہ بوجھ تھا بیٹے کی جدائی کا، تانے تھے اب تک کے، تو اللہ نے تانے دور کیے. انا آتینا کل کوثر. حبیب نام منا کر، تیرے رب نے تجھے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کا فرمائی ہے، ایسی نسل چلاؤں گا یزید کی نسل مٹ جائے گی، تیری نسل کے انا آتینا کل کوثر. اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا کا بابا نے بنا دیا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، بس نماز پڑھنی ہے، قربانی دینی ہے. ان شانئک هو الابتر. حبیب میں تیرے دشمنوں کے نام کو بھی مٹاتا چلا جاؤں گا. جو تیرا دشمن ہوگا نا حبیب، جڑا تیرے تے میرے وچ آیا انہوں مٹا کے رکھ جائے گا. حبیب تیری نسل نہیں مٹے گی، ان کی مٹاؤں گا جو تیری نسل مٹانا چاہتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا. اللہ نے حبیب ان شانئک هو الابتر، میں حبیب ایسا ہوں جو تیرے میرے درمیان آئے گا نا نسلیں مٹا دوں گا. نہ ابو لہب رہا، نہ ابو جہل رہا، نہ یزید رہا. آج بھی قائم ہے تو نبی کی راز قائم ہے. اور یہ دیکھیں وہ جو ایک امام زین العابدین سے نسل مصطفیٰ چلی، اسی نسل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اور باپ دونوں سے دو نسلیں، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. آپ پیدا ہوئے یکم رمضان میں. سن لو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی رمضان میں. پہلا رمضان جب پیدا ہو گئے عبد القادر نام رکھ لیا ماں نے. صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک بیٹا دودھ نہیں پیتا. پیدا ہوئے رفیع بھائی، صبح سحری کو دودھ پیتے ہیں، شام تک ماں کے دودھ کے قریب بھی نہیں جاتے، بھوکے روزہ رکھتے ہیں. پورے گیلان شہر میں دھوم مچ گئی کہ سادات کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہو کے روزہ رکھتا ہے. 30 دن 29 دن گزر گئے، چاند نظر نہیں آیا. لوگ پریشان ہیں کیا کریں، اس زمانے میں یہ اتنی ترقی تو تھی نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، آج بھی کچھ لوگ نا چاند کو متنازع کر کے 2 3 عیدیں کروا دیتے ہیں. کوئی اپنا ایمان خراب نہ کرو. جو رویت ہے نا، رویت اس میں کبھی کتاب بولوں گا بتاؤں گا رویت کیا ہے. ایک ہوتی رویت عددی، ایک ہوتی رویت بصری. اس وقت پوری دنیا کا نظام رویت عددی پہ چل رہا ہے. آپ آنے والے دنوں کا کیلنڈر آپ کے پاس موجود ہے، 1000 سال کے بعد آپ دیکھ لیں. رویت عددی سے کہتے ہیں. رویت بصری اب اتنا سائنس ترقی کر چکا. پہلے آپ کو پتا تھا چاند یہاں اتنے گھنٹوں کا، اتنی دیر کا، اتنی دیر کا. آپ ایسے بھی چاند دیکھ کے عید کرو تو ہوتی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں. ہم سائنس کے طور پر بول رہے ہیں. اس زمانے میں اتنی سائنس نہیں تھی. لوگوں نے کہا یوں کریں، تراویح پڑھیں، صبح روزہ رکھ لیں، پھر جائیں گے سادات کے گھر میں. اگر بچے نے روزہ رکھا ہم بھی رکھ لیں گے. دودھ مانا ملیا ہوں پھر عید کر لیں گے. سب نے تراویح پڑھی، روزہ رکھے. صبح گئے، آپ کی ماں نے بتایا میرے بیٹے نے آج روزہ رکھا ہے. تو ساری بستی نے پھر روزہ رکھا. حضور غوث پاک رضی اللہ وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی روزے سے. اور میں پھر آپ کو بتاؤں ماں نے پرورش کر دی ایسی. جب آپ چلنے پھرنے کی عمر میں پہنچے نا تو ماں کا بیٹے اب بیٹی تیری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب تمہیں جانا ہے بغداد. کہاں؟ اور بیٹا وہاں جب تمہیں کرنا تحصیل علم. یہ بات یاد رکھ لیں، اپنے بچوں کو قرآن کا علم ضرور دیں. ٹائم نکالیں اپنے بچوں کے لیے، ان کو مسجد میں لے کے آئیں تاکہ وہ سیکھیں. ماں نے 40 دینار آپ کی گدڑی میں سی دیے. پرانے زمانے میں لوگ ڈالتے تھے پتوئی، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، نیچے سے بنیان کی طرح نا بڑیاں لمبیاں چوڑیاں جیباں ہوتی ہیں، وہ نال ماں نے وہ سی کے تھلے والی پا چھڑی. ان کا پتر عبد القادر تو جا رہا ہے بغداد، پتہ نہیں تیری میری دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو. عبد القادر میری ایک ہی وصیت ہے، پتر کبھی جھوٹ نہ بولی. یہ ہے ماں، یہ ہے ماں کی تربیت، یہ ہے ماں کی ڈیوٹی. اپنے بچے کو سچ بتایا ماں نے. یہ نہیں کہا نماز نہ چھوڑنا، انہوں نے پتا ہے انہیں چھڑنی نہیں، میرا پتر ہے. ماں نے تربیت جو ایسی کر دی. جب ماں خود پڑھے گی تو بیٹا بھی پڑھے گا. 18 بار حافظ ماں کے بطن سے پیدا ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو ماں نے وصیت کی پتر کو جھوٹ بولنا، سب کچھ چلا جائے جانے دینا، جھوٹ نہ بولنا. رستے میں قذافوں نے کر دیا حملہ، پوری جماعت کو لوٹ لیا، بندے مار دیے، قتل و غارت ہو گئی. آپ یوں کھڑے ہیں، ایک ڈاکو آیا، اتنا خوبصورت نوجوان، چہرے پہ نظر ہی نہیں دکھتی، ایڈا سونا. اور سید تو نہیں سونے جو اصل سید ہے نا، خوبصورت ہوگا، سخی ہوگا. 2 نشانیاں میں ڈالتے ہیں،
باقی آپ پہلا جھوٹے بڑے پھرتے ہیں. ہوں ہر کوئی شاہ بنے ہر کوئی سید نہیں ہوتا. جو سخی ہوگا خوبصورت ہوگا حسینی خون ہوگا سونا ہوئے گا دل کا سخی ہوئے گا معاف کرنے والا ہوئے گا کشادہ دل ہوئے گا غنی ہوئے گا. یہ سید کی نشانی جی سارے بزرگوں کی وہ نشانی تم دسی ہے. خوبصورت چہرہ کہتا جوان تیرے پاس کیا ہے؟ میں 40 دینار. انہیں تلاشی لی کچھ بھی نہیں لگیا. اس نے جا کے سردار کو بتایا بچہ جھوٹ بولتا ہے. انہیں دوسرے کو بھیجا پوچھا کہ تیرے پاس کیا؟ میں 40 دینار. اس نے بھی تلاشی لی نہیں ملے. بس وہ پکڑ کے لاؤ میرے پاس. سردار نے اپنے پاس بلا لیا. چہرہ دیکھا بڑا خوبصورت جوان ہے. کہا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں 40 دینار. کدھر ہے؟ تلاشی لی نہیں ملے. کہا جھوٹ بول دو. کہا نہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. مال کدھر ہے؟ نیچے سے گزری تاری اندر ماں نے سیدھے کپڑے کے اندر چھپا کے ادھیڑ کے سارے سامنے رکھ دیا. 40 دینار سامنے رکھ دیے. ڈاکوں کا سردار ہوتا بچے اگر تم چاہتے تو اپنا مال بچا سکتے تھے. ایک بات تو بتاؤ تجھے کس چیز نے مجبور کیا سچ بولنے پر؟ تو چاہتا تو مال بچا لیتا. تو نے سچ بولا. اپنے 40 دینار ایک دینار اتنا قیمتی ہے. آپ نے فرمایا میری ماں کا حکم تھا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میں اپنی ماں کا حکم نہیں ٹالتا. جب اتنی بات کہی وہ ڈاکو غش کھا کے گر پڑا. کہنے لگا شہزادے مجھے عمر گزر گئی اپنے رب کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے رب کا انکار کرتے ہوئے. تو اپنی ماں کو اتنا فرما بردار کہ تیری ماں نے کہا سچ بولنا ہے. تو نے سب کچھ جانے دیا ماں کا حکم نہیں توڑا. لے آج سے میں بھی توبہ کرتا ہوں. ڈاکہ جگہ سے طائب ہو کر تیرے دست حقرت پہ بیعت کرتا ہوں. آج کے بعد میں تیرا ہوا. اب جو تو کہے گا میں وہی کروں. وہ ڈاکوں کا سردار طائب ہو گیا. انہوں نے کہا ساری جماعت مل کر بھارے ہو میں اس جوان کے ساتھ پکڑا جاتا ہوں. انہوں نے کہا سردار ڈاکہ جنیبی میں تو سردار تھا توبہ میں تو سردار بن. وہ 40 کے 40 ڈاکو طائب ہو گئے. آپ نے گوشت بنا کوئی کتب بنا کوئی ابدال بنا. یہ پہلی جماعت تھی جنہوں نے فیضان غوثیت ماپ پایا. یہ پہلا گروہ تھا جنہوں نے غوث اعظم کے دست حقرت پر بیعت کی. برکت کیا تھی؟ سچ کی برکت تھی. ماں نے سچ دکھایا. میرے مصطفیٰ اتنا جھوٹ بولنے سے سودا ہو جاتا برکت نہیں رہتی. میں مڑ گل کرا جھوٹ بولنے اور سودا ہو جاتا برکت اتنے بے برکتی موقعی نہیں. اج 1000 ماں کی دیہی لگتی پرسوں بندہ گزر گیا 5 من پائی. میں کہا جی 1000 کی ادھر لگ جاتا لگ گئی پتا نہیں کتنے کا سمجھ نہیں آتی. ہزاروں مان آتے ہیں پتا نہیں کدھر سے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں. سمجھ آتی ہے کبھی؟ بولو اتنا پیسہ کروڑوں روپیہ ہمارے ہاتھوں سے ہو کے نکل گیا. سمجھ موٹ بھی کوئی نہیں آتی. اسی اتنے دے اتنے ہی کھلوتے ہیں. نہ وہ راضی نہ خدا ہی ملا نہ مثال سن نہ رب بھی ہوئے نہ دنیا لبھی کتنے لگے کرنے ہیں. یقین میں سچی بات کرو ہسو نا. یہ ساری گلا نہیں دوستو یہ سوچنے والی باتیں ہیں. نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم نہ رب کے بندے بنے نہ دنیا ہاتھ آئی. کہاں جا رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے. کسی وقت نام اللہ نے کھانے نہیں ہے. بلاوا آنا ہے آ جاؤ قبر میں. اور قبر جا کے ساتھ ہوتا اور گل ہو گئی ٹائم ہو گیا. میرے پورا ٹائم نظر نہیں آؤں سوئی کتنے چڑھ گئی ہے. 2 منٹ رہ گئے باقی تو جو آخری گل 10 منٹ نہیں بابا جی پورے 10 بجے ختم. آخری گل 2 منٹوں کی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی تھا. اور یہ واقعہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مکتبہ دیوبند کے بانی انہوں نے بیان کیا. ان کی کتاب کا نام ہے الافادات یومیہ. آپ ہر روز خطاب کرتے تھے اشرف علی تھانوی صاحب اور ان کے چاہنے والوں کی باتیں لکھ لیتے تھے. وہ پھر ایک کتاب بن گئی. اور اس واقعے کو حضرت امداد اللہ بہادر مکی نے شمام امدادیہ میں بھی لکھا ہے. اور یہ بھی 2 بندیوں کے امام ہیں امداد اللہ بہادر مکی صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے. یہ چھوٹا واقعہ نہیں بیان کرنے لگا بڑا واقعہ ہے. کہتے تو غوث پاک دھوبی کا کپڑے دھونے والا مر گیا قبر میں دفن ہو گیا. فرشتے آگے اٹھ کے لیا صاحب سے. ہم نے قبر میں جا کے صاحب دنوں سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ من ربوں کا اندر غوث پاک کا دھوبی ہے. فرشتوں نے کہو کیسا کیس آ گیا ہے. ہم پوچھتے ہیں تیرا خدا کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں غوث کا دھوبی ہوں. اور تمہیں ڈر نہیں لگتا کیا جواب دیتے ہو؟ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اندھا فرشتوں دسیا نہیں غوث کے کپڑے دھو کے آیا غوث کے لنگر پکا کے آیا غوث کی نوکری کر کے آیا غوث آدمی کی چاکری کر کے آیا. مجھے کیا معلوم؟ میں تو فنا کی شے
شیخ ہوں، اپنے شیخ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں، میرا دین بھی غوث ہے، میرا خدا بھی غوث ہے، میرا سب کچھ غوث اعظم ہے۔ فرشتوں کو چڑھ گیا غصہ کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، ایسا تو پہلا کہ دیکھا گزری اٹھا۔ تیسرا سوال کیا ماں کن کا تقولو کہتے حاضرت محمد، بتا یہ جو سامنے حسن والی سرکار کھڑی ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ لے کر آیا ہے؟ قبر اس کے وہ بولتا مولانا اشرف خان پر لکھتے ہیں حضور غوث پاک قبر کے اندر تشریف لے آئے، میں پوچھتا ہوں ٹھہرو اس کی بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کہتا ہے جو غوث کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو غوث کا دین ہے وہی میرا دین ہے، جو غوث کا نانا ہے یہ میرا مصطفیٰ ہے۔ جو دنیا میں کسی سے محبت کر کے جاتا ہے سائیں قبر بھی آ جاتے تیرا پیر بڑا لجپالی حضور غوث فرماتے لو ان کا شفا عورت و مرید بالمشرق وانا بالمغرب لا سترکھا، میں میرا مرید مشرق میں بیٹھا ہوں میں مغرب میں ہوں، اس کا پردہ کھل جائے میں اتنے بیٹھے ٹک لینا۔ ہم اپنے مریضوں کو رسوا ہونے دیتے ہیں؟ اتنی بڑی ہستی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو لنگر پکاتے ہیں لنگر کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں، انہوں نے تھوڑ آؤندی بولو، اور جس غوث پاک کی یاد میں کھاتے پلاتے ہیں انہاں سچ بولیا ہے، انہاں جھوٹ بولیا تے مڑ کے انہاں غوث کو منیے وہ دی گل نہ منیے۔ اپنی زندگی میں دوستوں سچ کو لے کے آئیں، چھوٹے سے جھوٹ سے فائدے ملے، سچ کی برکت سے فائدہ ہے، بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے میرے کریم مالک جتنی میں اپنے صدی ہے تیرے بندوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی گیارہویں کے لیے لنگر بنایا اور سب کچھ کیا، تیاری کی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں شریک محفل میں دور و نزدیک سے دور چل کے آئے، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اللہ جن دوستوں کے اعزاء و اقربا قریبی دوری رشتہ دار دوست احباب بہن بھائی والدین میرے والدین حاضرین محفل میں بھائی عظیم بھر صاحب کی والدہ محترمہ اور جتنے دنوں نے مجھے دوستوں نے کہا سب کی والدین جو دنیا میں نہ رہے ان کو بخشت کی خیرات۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ میرے مالک سب کی جوڑیاں کر دے۔ اللہ جنہیں بیٹیاں عطا فرمائی انہیں بیٹے بھی عطا فرما، جنہیں بیٹے دیے بیٹیوں بھی عطا فرما۔ اللہ تو اپنے پیارے میوے سے میٹھے میوے سے سب کے دلوں کو منور فرما، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرما۔ اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اللہ پاک کی بڑی جگہ عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ مفتی صاحب آئے ہیں اللہ ان کا قدم اہل جاپان کے لیے اہل یاش کے لیے خیر والا فرما۔ اللہ میں ان کے علم سے ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک میرے مولا ہم تیرے گناہگار سیاہکار بندے نافرمان بندے، یا اللہ تو ہمارے عیبوں کو جانتا ہے، پردے ڈالنے والا ہے، کل پردوں کے اندر ہم کا غم بھیر ہمیں معاف فرما۔ اللہ دنیا کی رسوائی سے بچا، حشر کی رسوائی سے بچا، یا میرے کریم مالک جن دوسرے دام میں دل میں سکنے جو بھی کیا اللہ قبول فرما، یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ کو صفا کے چاہنے والوں کو چاہنے والوں کی خیر فرما، مسجد کی انتظامیہ کی خیر فرما، اسے بنانے والوں کی خیر فرما، اسے چلانے والوں کی خیر فرما۔ مولا میرے آقا کی بیویوں کی خیر فرما، جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں مولا ان کو بخشش کی خیر عطا فرما۔ اللہ میری بیٹیاں بہنیں آئی ہیں جن کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے جادو ٹونے پریشانیاں ہیں، اللہ انہیں خیر دے دے، اللہ انہیں آسانیاں دے دے، یا اللہ ان کے حق دینے والا بنا۔ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جب تو پیش کرے تو اللہ ہمارا حساب ایسے لینا کہ نبی کی نظروں سے اوجھل کرنا دینا، ہمیں آقا کی نظروں سے گرنے نہ دینا۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ سب کی جوڑی کر دے، کریمہ بخشائے برحالمہ کہ رستم مسیر مند ہوا مدارین غیرت فریاد رس توئی آسیاں راستہ بخشو بس ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفرنی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینہ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔